شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. آج موٹیویشن بیفور رمضان ڈے 6 ہے اور ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے. ٹاپک ہے دعا. اس کے متعلق میں نے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ آپ رمضان میں خوب دعائیں مانگیں اور کوئی بھی موقع ضائع نہ کریں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین. یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے کیونکہ یہ خود ایک عبادت ہے. دعا مانگنا خود ایک عبادت ہے اور ہم اس میں بہت زیادہ کنجوسی کر جاتے ہیں کہ جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تب تو مانگتے ہیں لیکن جب نہیں چاہیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے. حالانکہ ہمیں ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. گناہ ہو جائے تو استغفار کی صورت میں دعا مانگے. کوئی چیز چاہیے تو تب مانگے. ہر حالت میں اللہ سے دعا کریں. ذکر و اذکار کے ذریعے دعا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. آپ بیٹھے ہیں, لیٹے ہیں, سونے لگے ہیں, یہ ایک ایسا آپ کا اسٹرانگ بانڈ بن جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو آپ کہیں پہ بھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں. آپ گاڑی میں ہیں, آپ رکشے میں ہیں, آپ کہیں پہ بھی ہیں, اٹھتے بیٹھتے جاگتے آپ اللہ سے دعا مانگیں. اس سے آپ کا کنیکشن بہت مضبوط ہوگا. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں منیبا کیا کریں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو میں ان کو کہتی ہوں دعا کریں کیونکہ میرا رشتہ, میرا بانڈ, میری محبت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوئی وہ دعاؤں کے ذریعے تھی. کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بہت زیادہ عبادت تو نہیں کر سکتے تھے تو ہم دعائیں کرتے تھے. اپنے پیپرز کے لیے دعا کرتے تھے, بارش ہونے کے لیے دعا کرتے تھے, کوئی بیمار ہو جاتا تھا تب دعا کرتے تھے. تو تب سے عادت تھی. تو تب سے ایک اللہ تعالیٰ سے رشتہ بن جاتا ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بڑے قریب ہیں. تو ایک بڑا خوبصورت سا رشتہ بن جاتا ہے. تو اسی کے متعلق میں نے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے جس سے آپ انشاءاللہ دعائیں ضرور مانگیں گے کہ جب آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ رمضان کے روزوں کے متعلق جب ذکر آتا ہے تو اس کی جو اگلی آیت آتی ہے رمضان کے ساتھ, روزوں کے ساتھ, وہ کیا آتی ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں, میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. رمضان کے بعد, روزوں کے بعد اس آیت کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں دعاؤں کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں رمضان میں خصوصی دعائیں مانگنی چاہیے اور کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں میری دعا قبول کریں گے نہیں. جب بھی آپ دعا مانگیں گے, جب بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت قریب پائیں گے. اکثر لوگ دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اچھی بات ہے, کہنا چاہیے, لیکن خود کیوں نہیں مانگتے؟ ان کا تو کنیکشن اللہ سے بن گیا لیکن آپ کا ہر جگہ پہ تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. اور یہ کیوں سوچا جاتا ہے کہ صرف اور صرف نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اللہ نے تو یہ شرط نہیں رکھی نا. اللہ تو سب کی دعائیں قبول کرتا ہے. تو آپ کو بھی دعائیں مانگنی ہیں. اسپیشلی رمضان میں روزہ رکھ کے جو آپ دعائیں مانگیں وہ قبول ہوں کیونکہ روزے دار کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی. اب بہت سے اوقات ہیں جس میں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں. ایک بات میں یہاں مینشن کر دوں کہ ایک چھوٹی سی آڈیو میں دعا کو, اس کے ٹاپک کو سمیٹنا میرے لیے بہت مشکل ہے. تو اگر آپ کو کمپلیٹ اس کے بارے میں جاننا ہے تو آپ میری دعا سیریز یوٹیوب پہ جائیں, وہاں پلے لسٹ پہ کلک کریں اور وہاں پہ دعا سیریز ہوگی, آپ اس کو سن لیں تاکہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو دعائیں سب کی قبول ہوتی ہیں. تو آپ کہاں کہاں دعا مانگ سکتے ہیں؟ آپ جو سحری کا وقت ہے, جس ٹائم استغفار اسپیشلی کیا جاتا ہے, وہ قبولیت کا وقت ہے. اذان اور اقامت کے درمیانی جب اذان ہو جاتی ہے اور نماز کھڑی اقامت سے پہلے اس جو درمیان میں جو ٹائم ہے اس وقت آپ دعائیں مانگیں. اب 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں اور 5 وقت آپ دعا مانگیں. الحمدللہ آپ روزے کی حالت میں ہوں گے. اس کے علاوہ فرض نمازوں کے بعد بھی دعا مانگیں اور فرض نمازوں کے اندر بھی دعا مانگیں. یعنی آپ جب تشہد پہ بیٹھتے ہیں, عطایات پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, ربی جلنی, تو اس کے بعد دعاؤں کا حصہ ہے جو آپ کو دعائیں آتی ہیں عربک میں آف کورس, وہ آپ لوگوں نے مانگنی ہیں. اس کے بعد جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس پہ کافی لوگوں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے. یعنی عصر سے مغرب کے درمیان, کیونکہ مغرب کے بعد نیکسٹ دن شروع ہو جاتا ہے اسلامک لحاظ سے. جمعے کے دن عصر کے بعد آپ دیکھیں 4 جمعے یا 5 جمعے آپ کو ملتے ہیں
اس کے لیے رمضان میں تو آپ اس میں دعائیں مانگیں، عصر سے مغرب کے درمیان خوب دعائیں مانگیں. دعاؤں کے لیے آپ کوئی بک خرید لیں، جیسے قرآنی مسنون دعائیں ہیں، وہاں سے آپ کو قرآنی دعائیں بھی مل جائیں گی جو نبی پیغمبروں کی دعائیں ہوں گی، اور مسنون دعائیں بھی ہوں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثابت ہوں گی، وہ دعائیں مانگیں. اب آپ کو کھل کر مانگنا ہے. اب میں یہاں آپ یہی کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دعاؤں میں کنجوسی کر جاتے ہیں، بس لمیٹڈ سی دعا مانگتے ہیں کہ شاید بس ہمیں یہی نہیں، آپ کھل کر مانگیں. جو آپ کے اندر ہے سب باہر نکال دیں، اللہ کے سامنے سب کچھ رکھ دیں. شرمندگی کس بات کی؟ اللہ تو آلریڈی سب کچھ جانتا ہے، آپ کی کیا خواہش ہے کیا نہیں، وہ تو سب کچھ جانتا ہے. تو چھوٹی پن سے لے کے آپ کو محل چاہیے، آپ کو پورا جہاز چاہیے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں. تو دیکھیں جب دعائیں ہم مانگتے ہیں تو دعائیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو پہلے یہاں پہ کیا کہا گیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ہم دنیا مانگتے ہیں. تو پھر آپ گھبراہ کیوں رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ دنیا مانگتے؟ اس میں کیوں کنجوسی کی جا رہی ہے؟ سب کچھ مانگے آپ، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں. اپنے فیوچر کے لیے سب کچھ مانگ دیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مانگ دیں، جو گزرے ہوئے آپ کے رشتہ دار ہیں تمام مومنین ان سب کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگ دیں. آنے والی نسلوں کے لیے ضرور دعائیں مانگیں، اپنے تمام پروجیکٹس کے لیے دعائیں مانگ لیں، ضرور مانگیں. آپ کو اپنا ویٹ ریڈیوس کرنا ہے تب بھی دعا مانگے، آپ کو ویٹ گین کرنا ہے تب بھی دعا مانگے، کیونکہ اکثر یہ چیز بڑی مشکل لگتی ہے. اور رمضان میں جو کہ زیادہ کھایا جاتا ہے عمومی طور پہ، تو ڈر ہوتا ہے کہ اب ویٹ گین نہ ہو جائے. تو اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں. آپ کو کار چاہیے، بائک چاہیے، سائیکل چاہیے، رکشہ چاہیے، کچھ بھی چاہیے اللہ سے مانگے. اللہ کے پاس تو خزانے ہیں، اللہ تو آپ کو دے گا، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. پھر اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں کہ دعا امپاسبل کو پاسبل بنا دیتی ہے. جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، آپ سوچتے ہیں دس از امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا، تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہے، دعا آپ کی دعا پھر پاورفل ہونی چاہیے. کوشش کریں کہ جو آپ کو چاہیے اس کو 3 دفعہ مانگے. تو 3 دفعہ جب آپ مانگیں گے انشاءاللہ تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ منیبا ہمارے بچے نماز کی طرف نہیں آتے، ہمارے ہسبینڈ نماز کی طرف نہیں آتے، ہم کیا کریں، ہمیں بتائیں. تو دل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اللہ سے مانگے، یا رب العالمین کے دل بدل دے. کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہے، اللہ کے سامنے رکھ دے. اللہ میں تو جتنا کرنا تھا میں کر چکی ہوں، میں جو عمل کرنا تھا وہ بھی کر دیا، میں تو اب دعائیں مانگ سکتی ہوں. یا رب العالمین میرے گھر کے حالات بدل دے، میرے بچوں کے دل بدل دے، میرے خاوند کے دل بدل دے، ہمارا اپنا دل بدل دے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود ہی گناہ نہیں چھوڑا جا رہا ہوتا، اپنے نفس کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ لڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر دعا بھی کیا کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نفس کا تقویٰ عطا فرمائے. یہ ضرور دعائیں مانگے. آپ ابھی سے اپنی ایک دعا لسٹ بنا لیں تاکہ آپ بھولیں نہیں. یہ دعا لسٹ اس لیے بنائی جائے گی کہ آپ سوچیں کہ ابھی کے لیے مجھے کیا چاہیے، مجھے 5 سال کے بعد کیا چاہیے، مجھے 10 سال کے بعد کیا چاہیے. فیوچر کا انسان پلان کرتا ہے تو وہ دعاؤں کے ذریعے پلان کرے، کیونکہ سب کچھ تو اللہ نے کرنا نا. اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ تو ہوگی دنیا کی بات، اپنی آخرت کی دعا مانگنا کبھی نہ بھولیں. آخرت کی، قبر اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں، کیونکہ اصل حقیقی کامیابی تو اسی کی ہے جو جنت میں چلا گیا. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ تو یہیں رہ جانی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ صرف ہم دنیا 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 ہی مانگتے رہیں اور پتہ ہی نہیں چلنا کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور پھر ہم پچھتائیں کہ کاش ہم دعا مانگ لیتے. تو اس وقت تو وہ کاش رہ جائے گا. تو ابھی سے دعا مانگے، کبھی نہ چھوڑیں دعائیں. اپنے اچھے خاتمے کی دعا لازمی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ خیر پہ ہو. جو فائنل ایگزام ہے ہمارا، آپ کو پتہ ہے اسکول میں جب ایگزام دیتے تھے تو آپ فرسٹ ٹرم سیکنڈ ٹرم میں جتنے مرضی نمبر لے لیں، اگر آپ تھرڈ ٹرم میں فیل ہو گئے ہیں، جو لاسٹ آپ کا ہے پیپر آپ نے اس میں پاس نہیں ہوئے تو آپ پاس نہیں ہو سکتے. تو اللہ سے دعا کریں کہ میرا خاتمہ خیر پہ ہو، جب ہم اس دنیا سے جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبر اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اسپیشلی میں آپ کو کہوں گی ابھی سے عادت بنائیں، کیونکہ رمضان میں آپ کی 30 ڈیز ہیں آپ کے پاس، تو آپ کی ایک عادت بن جائے گی. شیطان قید ہے اور آپ نیکیوں کا ایک پورا کا پورا ماحول بنا ہوا، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. سورہ ملک پڑھنا شروع کریں. سورہ ملک 29 پارہ کی جو فرسٹ سورہ ہے وہ سورہ ملک ہے، یعنی 29ویں پارہ کی جو پہلی سورت ہے وہ کیا ہے؟ سورہ ملک ہے. 30 آیات ہیں اس کی، اور یہ قبر اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے. اس کو ضرور پڑھیں، اس کی عادت بنا لیں، روز پڑھیں. کبھی ایسا ہو کہ آپ پڑھ نہ سکے تو اس کی آڈیو پلے کر لیں تاکہ آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، لیکن ضرور پڑھیں، اہتمام کریں. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گی، تو اس کا ضرور اہتمام کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور یہ رمضان ہمارا بیسٹ رمضان ہو،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں آپ نے خاص یاد رکھنا ہے کہ میں ہمیشہ دین کا کام کرتی رہوں اور آپ سب کے لیے ہوپ بنی رہوں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی رہوں، جو میرا مشن ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔